بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ ہاں جی، پچھلی سیریز میں ہم نے یہ بات کی تھی صبر کے حوالے سے، صبر جمیل کے حوالے سے، کہ جی ہمیں وہ پریشانیاں، وہ ٹینشنز، وہ مسائل جو لوگوں کی طرف سے ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ آج ہم تھوڑی ان مسائل پر بات کرتے ہیں جو واقعی میں انسان کو پریشان کرنے کی اور ٹینشن دینے کی، ڈپریشن میں لے جانے کی واقعی اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہیں، اور وہ واقعی میں مسائل ہیں۔ لیکن ہم نے ان کو بھی اپنے سر پر سوار نہیں کر لینا۔ حل ان کا بھی وہی ہے جو ان مسائل، ان پریشانیوں کا تھا، ان تکلیفوں کا تھا جو ہمیں لوگوں سے فیس کرنی پڑ رہی تھیں، جو چیزیں ہمیں لوگوں کی طرف سے برداشت کرنی پڑ رہی تھی، اور وہ کیا ہے؟ وہ صبر جمیل ہے۔ اور ماشاءاللہ سے آپ کو اس کا مفہوم اچھی طرح سے واضح ہو گیا کہ صبر جمیل کسی سے کوئی گلہ نہیں کرنا، اللہ سے بھی، لوگوں سے بھی امید نہیں رکھنی، اور اگر آپ کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، لوگ آپ کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کر رہے ہیں، تو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے، اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتا دیتی، لیکن نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا صبر کرنا ہے۔ اب جو زندگی کے اور مسائل ہیں، آپ کوئی دعا کر رہے تھے اور کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اب اس کو بالکل دل سے، اخلاص سے کر رہے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے کر رہے ہیں، ہے بھی بالکل جائز، اس میں حرام بھی آپ کچھ نہیں مانگ رہے، لیکن قبول نہیں ہو رہی، تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے گلا شکوہ کرنا شروع کر دینا۔ اللہ جی، آپ تو کہتے ہیں کہ جی میں غفور الرحیم ہوں، میں بڑا، میرے ساتھ ہی کیوں؟ یعنی وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ برق پڑتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ بیچارہ سمجھ لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں آتا ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے بھی بالکل جائز، لیکن آثار نظر نہیں آ رہے کہ وہ قبول ہوگی، یا حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی وہ دعا، تو چیخنا چلانا فضول ہے۔ وہی بات ہے کہ جی صبر سے ہم نے کام لینا ہے۔ اور وہ کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا، تو دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے، جہاں دعا کا ایک ادب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر درود پڑھا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اس کے بعد یقین بھی ہو کہ ہاں قبول ہوگی بھی، اور صرف اللہ ہی سے کی جائے، تو دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ پھر صبر بھی کیا جائے، یعنی دعا کی قبولیت کا انتظار بھی کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم نے دھونس بجا کر کہ جی بس ہمیں دیں یا اللہ جی، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہمیں سے اکثر لوگ چلتے پھرتے نا، صرف یعنی ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ریلیکس ہو کر وہ اللہ سے دعا کر لیں، اللہ سے بات چیت کر لیں، اللہ سے دعا کریں۔ ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سبحان اللہ کہہ دیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہہ دیں، پورا درود ابراہیمی، تو وہ کہتے ہیں اللہ پلیز 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 میرا یہ کام کر دیں، پلیز 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 آج یہ ہو جائے، پلیز 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 میرا انٹرویو جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور پلیز مجھے ایسے ہو جائے، اور پلیز یہ کام فٹافٹ سے یعنی ہو جائے۔ جتنی سپیڈ کے ساتھ یعنی ہم مانگ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ، فوراً سے بھی پہلے وہ کام ہو جانا چاہیے، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں، گویا کہ ہم پتہ نہیں کچھ کوئی سپر پاور ہے جو اللہ کے سامنے ہم اتنی زبان درازی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بے ادبی کا پہلو ہے۔ تو دعا کے لیے بھی ہم نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بہت اہم چیز یہ یاد رکھنے کی کہ اگر آپ کی کوئی جائز دعا قبول نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنا کے رکھیں، اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں، آج سے پریپیئر کریں، کسی اور کا ویٹ نہ کریں، کوئی آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ نہیں کرے گا، کسی کو نہیں پڑی کہ وہ آپ کے مسائل حل کرے، سب اپنے اپنے کام میں بیزی ہیں، لہٰذا خود سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچ اپنی بنا لیں، ایک مائنڈ بنا لیں اپنا کہ جو دعا میں مانگ رہی ہوں وہ قبول اس لیے شاید نہیں ہو رہی کیونکہ وہ میرے حق میں بہتر ہی نہیں ہے، شاید وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو، جو میں مانگ رہی ہوں ہاں مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے all that glitters are not gold، ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہے ہر چمکدار چیز کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب لوگ اسی کی طرف دوڑے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو۔ اور تیسری سب سے اہم چیز، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، کوئی بھی جائز دعا جو شریعت کے منافع نہیں ہے مگر قبول نہیں ہو رہی، آپ مسلسل اللہ سے دعا کرتے جا رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہی قبول، تو یہ دعا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال کر رکھ رہے ہیں آپ کے لیے
آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا رہے ہیں بہت بڑا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کا، آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن مجید میں کہ جنت میں تمہارے لیے ایسی چیزیں ہوں گی نا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ تو جو چیز، جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی، روز قیامت اگر آپ کو مل جائے تو آپ سے تو وہ چیز بھول چکی ہوگی نا، جنت کی نعمتیں آپ دیکھ کر انشاءاللہ العزیز آپ بھول جائیں گے کہ ہم نے کوئی ایسی دعا بھی کی تھی جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو اچانک سے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سرپرائز دیں کہ یہ بھی ایک دعا تھی جو آج میں نے یہاں پہ قبول کر دی ہے، اس کو میں نے دنیا میں نہیں عطا کیا لیکن اب اس کا میں اتنا بڑا انعام دینے جا رہا ہوں، تو کبھی سوچا ہے وہ خوشی کیسی خوشی ہوگی، وہ احساس کیسا احساس ہوگا؟ یعنی ہمیں کوئی سرپرائز دے، ہمیں خوش کر دے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، اگر یہی سرپرائز ہمیں اللہ کی طرف سے ملے، جسٹ امیجن۔ واللہ یہ جو تصور ہے، یہ جو صرف یہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس کے اندر جو چیزیں، جو نعمتیں اور جو خزانے اس کے اندر موجود ہیں، وہ ان سب سے یہ احساس اور یہ تصور کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ صبر جمیل کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی خاطر صبر کر رہا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ ھذا ما عندی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔